بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله إن الله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو، اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کے مادے دیے ہیں جن کی شکلیں بدلتے رہتی ہیں. لکڑی ایک مادہ اللہ نے دے دیا ہے، اس کی شکل بدلتے رہتی ہے. مادہ ایک ہی ہے. کوئی اس کی لکڑی کو لے کے کرسی بنا لیتا ہے، کوئی ٹیبل بنا لیتا ہے، کوئی دروازے اور کھڑکی بنا لیتا ہے، کوئی اچھا سے اچھا فرنیچر تیار کر لیتا ہے. صورتیں بدل بھی لیکن مادہ ایک ہی ہے. کپڑا ہے نا، ایک ہی چیز ہے لیکن اس کو بدلتے رہتے. کوئی کرتا بنا لیتے، کوئی لنگی، کوئی پیجامہ، کوئی شرٹ، کوئی پینٹ، لیکن یہ ساری ایک ہی چیز کا ہے، ایک ہی شکل کا نام ہے. اس کی صورتیں بدلتے جا رہی ہیں. چاول ہوتا ہے ہمارے اپنے زمانے میں، دیکھو نا اس سے کیا کیا چیزیں بنا لی جاتی ہیں. اسی سے پلاؤ، اسی سے بریانی، اسی سے فرائیڈ رائس، اسی سے زیرہ رائس، ساری بن جا رہی ہے. ایک گیہوں کا دانہ ہے، اس سے کیا کیا چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. ایسے ہی شکل ایک چیز کی ہوتی ہے، مادہ ایک ہوتا ہے لیکن صورتیں بدلتے رہتے. اللہ رب العزت نے بھی زندگی کے اندر چند چیز بنائی ہے جن کے ساتھ ہم لوگ زندگیاں گزارتے ہیں. کھانا ہے ہماری ضرورتوں میں، پہننا اوڑھنا ہے، رہنا سہنا ہے، اور کسی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ بھی ایک مادہ ہے. اس کی شکلیں بدلتے رہتی ہیں. آدمی جب چھوٹا سا ہوتا ہے نا، جس کی ولادت ہوتے تھے، جو بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ دنیا میں آنے والا بچہ، اس کے ساتھ بھی یہ چار چیزیں لگی ہوئی ہیں. بچہ ہے وہ بھی کھاتا ہے، بچہ ہے وہ بھی پہنتا ہے، بچہ ہے اس کے لیے بھی رہنے کے گھر کا انتظام کرنا پڑتا ہے، بچہ ہے اس کے ساتھ بھی کسی کو لگے رہنا پڑتا ہے. وہ دیکھتے رہتے تھے کون میرے ساتھ ہے، کوئی نہ ہو تو الجھن محسوس کرنے لگتا ہے. میری والدہ ہے نہیں ہے، میری بہن ہے نہیں ہے، میری پھوپھی خالہ ہے نہیں ہے، یا مردوں میں دیکھ لو، والد ہے کہ نہیں، چچا ہے کہ نہیں، بھائی ہے کہ نہیں، کسی کو سامنے نہ دیکھ کر وہ بھی الجھن جس کو پیدا ہونے لگتا ہے. کپڑا نہ پہناوے تو اس کو بھی عجیب محسوس ہونے لگتا ہے. تو اس کے لیے بھی ضرورت ہے. جوان جب انسان ہو جاتا ہے اس کو بھی چار ضرورتیں پیش آتی ہے، اور جب اور بڑی عمر کا پختہ عمر کا ہو جاتا ہے نا، تب بھی یہ مادے پیش آتے ہیں. لیکن اس کی شکلیں بدلتے رہتے. بچپنا جب ہوتا ہے نا، اس کے اوپر طبیعت غالب ہوتی ہے. یہ اپنے چاروں چیزوں کو اپنی طبیعت کے مطابق کرتا ہے. ابھی بھی کھانا کھاتا ہے لیکن اس کی طبیعت میں جو ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے. کتنی چیزیں ڈالو لیکن الٹی کر باہر نکال دیتے. اس کی طبیعت نہیں پڑوڑی، اس کی طبیعت کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، باہر کر دیتے. کتنے کپڑے رہتے ہیں نا، لاپ مار مار کے اتار دیتے ہیں. کتنے کپڑے رہتے ہیں، پہن بھی لیتا ہے. کتنے لوگوں کی شکل سامنے آتی ہے، ان سے انسیت ملتی ہے، لیکن بعد کو جب اس کے قریب بیٹھے رونے لگتا ہے اپنی طبیعت کے اوپر. جب اس کا جی چاہتا ہے ہنسنے لگتا ہے، جب اس کا جی چاہتا ہے رونے لگتا ہے، جب اس کے جی میں آتا ہے سو جاتا ہے، جب جی میں آتا ہے جاگنے لگتا ہے. کتنے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں نا کہ میرا بیٹا جب رات ہوتا ہے تو جگہ بناتا ہے، اور جی جب یہ ہوتا ہے تو ہم لوگ سب جاگتے رہتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ رات کس لیے بنائی گئی، اسے پتہ ہی نہیں ہے دن کس لیے بنایا گیا. وہ تو اپنے حساب سے زندگی گزارتا ہے. اس کے سمجھ میں آ گیا ابھی سونا چاہیے سو جائے، اس کے سمجھ میں آ گیا ابھی جاگنا چاہیے تو جاگ جائے، اس کے سمجھ میں آیا ابھی ہنسنا چاہیے ہنسنے لگا. کبھی کبھی ایسے وقت رونے لگتا ہے، سارے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی میرا بچہ روئے گا کیوں؟ اس کی طبیعت میں آیا رونا چاہیے. بچپن کا ایک زمانہ ہو،
اتنی طبیعت غالب ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا فرعون کے ہاتھ میں جیسے ہی گئے کیسا تھپڑ مارا, وہ تو الجھن کے اندر پڑ گیا. یہ آرڈنری بچہ نہیں لگتا ہے, یہ وہی تو نہیں ہے جس کے تعلق سے پیشین گوئی ہمارے بڑوں نے کی ہے. حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی بچے کا امتحان لے لو. بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا, اس کے سامنے آگ بھی رکھ دیا, اس کے سامنے میٹھی چیز بھی رکھ دی. طبیعت غالب تھی, قریب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام میٹھی چیز کی طرف چلے جاوے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کے انگارہ ہاتھ میں پکڑا اور وہ منہ کے اندر رکھ لی, زبان جل گئی. پھر روایتوں میں آتا ہے اللہ نے بھی قرآن کے اندر تذکرہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گرہ کو کھولنے کی اللہ سے دعا مانگ لے, واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نبی تو دنیا میں تربیت کے لیے آتے نا, کیسے زبان ان کی ہو جانا چاہیے تھی دعا کے بعد, لیکن علماء فرماتے ہیں ان کے لفظ کیسے تھے. اللہ میری گرہ اتنی ہی کھولنا جو لوگوں کے پاس سمجھ میں آ جائے. اللہ نے پوری لکنت غائب نہیں کی, اتنی بات سمجھ میں آتی تھی کہ جس سے مفہوم سمجھ میں آ جائے, ورنہ لکنت ان کی زبان میں. اسی علماء کہتے ہیں نا اپنی زبانوں میں دعاؤں کے الفاظ بھی دبے تلے ہونا چاہیے. کچھ بھی مانگ لو اللہ قبول کر لیتے. ایک علاقے میں طغیانی تھی, ایک شخص وہاں سے پار ہونے لگے, بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت میں جانا چاہتا ہوں. بیٹے مت جانا, درد ہو جاؤ گے. باقی کیفیت ان کے اوپر کھل جاتی نا, کشف ہو جاتا ہے, پتہ چل گیا اس کی موت مقدر ہوگی, مت جانا, اللہ مالک ہے. وہ نکلا ہے, درکار ہو گیا. دوسرے شخص وہاں سے گزرنے لگا, بیٹے مت جانا طغیانی ہے, اللہ خیر کا معاملہ کرے گا. دیکھا سلامتی کے ساتھ وہاں پار ہو گیا. یہ قبیلہ فقیر ہو گئے, یہ تھوڑا سا پختوردہ جذبات ہو گئے کہ اللہ میں تو اس کے کشم سے دیکھ رہا تھا اس کی ہلاکت, یہ کیسے جیت گیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے نے مالک مانا تھا مجھے تھے, مالک کو مخلوق پر تصرف ہوتا ہے, میں نے ہلاک کر مجھے مالک مانا ہے تم نے, میرے اختیار ہے جو چاہے کرو. اس نے کہا کہ جو خیر کا معاملہ ہو میں تقدیر کے فیصلے کو خیر پر بدل دوں. تم نے مجھ سے بتایا کہ جذبات رکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی, اللہ نے اتنی زبان کی لکنت کھولی جتنی بات سمجھ میں آئی. بچپنا ہے, طبیعت والی. پھر جب اور بڑی عمر ہوتی ہے نا, اب عقل غالب ہوتی ہے. جوان بچے لوگ کو دیکھو کیا کھاتے ہیں, ماما بولتے بولتے سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں بیٹے, نہیں ان کی عقل میں یہ بات آتی ہے کھانا چاہیے. چائنیز کے کتنے نقصانات ہیں, مسالوں کے اور سافٹ ڈرنک کے. کتنے ماں باپ تھک جاتے ہیں بتاتے ہو, اپنی عقل میں جو آ رہا ہے وہ کھا رہے, اپنی عقل میں جو آ رہا ہے پہلے پی رہے, اپنی عقل میں جو آ رہا ہے وہ لباس پہن رہے. بیٹے تخمہ سے نیچے نہیں جانا چاہیے, نہیں سمجھ میں آ رہا, کتنا نقصان اٹھا لے. یہاں تک کہ ہر چیز اپنی عقل پر, وہ لوگ اپنی دماغی زندگی میں عقل پہ لیتے تھے. فلاں لڑکی ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, ماں باپ منع کرتے رہے, نہیں سمجھ میں آتا. یہ زمانہ ہوتا ہے عقل کا. تیسرا زمانہ بتایا شریعت کا ہوتا ہے, اور یہ سب سے بہترین زمانہ ہے کہ آپ نے شریعت کو دیکھ کر ان ضرورتوں کو پورا کریں. کھانا کھانا تو ہے لیکن شریعت کیا کہتی ہے, لباس پہننا تو ہے لیکن شریعت کیا تجویز کی ہے, ان کپڑوں کے اندر زندگی گزار. مکان بنانا تو ہے لیکن کیسا مکان بنانا, ازدواجی زندگی تو گزارنا ہے لیکن کس سے نکاح کرنا. اللہ نے ضرورت دی ہے, صاحب نے احکامات بھی دیے. کھانا کھانا ہے, ہر چیز نہیں کھا سکتے. ہر جانور کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے, ہر مشروب تمہارے لیے حلال نہیں. کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز تمہارے لیے حرام کر. ہر کپڑے تھوڑی پہن سکتے ہیں, بھڑکیلے کپڑے پہن لیے, ریشم کے کپڑے پہن لیے, مردوں پہ حرام کیے گئے. کون سا کلر وہ بھی تجویز کیا گیا, کون سا کپڑا وہ بھی بتایا گیا. ایسی تمہاری ضرورت زندگی ہے, تم اپنے رفیع کی حیات چاہتے ہو, اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو, ہر عورت سے نکاح کر لو, نہیں اس کے لیے بتایا. تنکح المرأة بحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین. دیکھو نکاح کرنے سب کے سب بیٹھ جاتے, جن کی عقل میں جو آتا ہے, کوئی مال دیکھتا ہے, کوئی حسب نسب دیکھتا ہے, اور کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے. ابھی بتا رہے میری شریعت کیا ہے. یہ دیر پانی رہتی ہے, مال آ جائے کل پتہ نہیں کیا ہو جائے, غربت آ جائے, افلاس آ جائے,
جانتے ہو لینا بھی جانتے، یہ بنیاد نہیں ہے. خوبصورتی بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، ابھی تھوڑی سی بیماری لگ جائے. حسب نسب بھی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ تم دین دیکھ کر کیا کرو. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں، رشتے دار بھی بیٹھے اسی لیے محنت کر رہے ہر چیز کے اندر. جیسے تم نماز میں، جیسے تم روزے میں، جیسے تم ہر زکات میں اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ کر زندگیاں گزار رہے ہو، تمہارے ہر شعبے کے اندر یہ چیز آنا ہے. گھر کے معاشرے کے اندر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ آ جائے. دیکھو کیسی چمکے کی معاشرت، اخلاق کے اندر آ جائے، معاملات کے اندر آ جائے، ملازمت میں آ جائے، تجارت کے اندر آ جائے. ہر بڑی چھوٹی چیز تمہیں چمکا کے رکھ دے گی اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بچہ جاتا ہے نا جاب کرنے کے لیے، ایک زمانہ گزر گیا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اسے جو پیمنٹ ملتی ہے، اسے جو پگار ملتی ہے، اس میں اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. ایک مرتبہ نے تحریہ کر لیا کہ میں تو ریزائن دے دوں گا، میں تو استعفیٰ دے دوں گا. ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا کیا استعفیٰ دینے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ جس جگہ کام کرتا ہوں اتنی تنخواہ ملتی ہے جس میں میری ضرورت پوری نہیں ہوتی، بلکہ میں مقروض ہو جاتا ہوں. اللہ والے نے کہا کہ بھائی حل بتاؤ، ایک نسخہ دو. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جاؤ اپنے مینیجر سے کہہ کے کوئی اپنی پیمنٹ کم کرا دو. بس یہ کیا بات ہے؟ میں چاہ رہا ہوں بڑھانے کی اور آپ کم کرنے کی. بھائی تم حل چاہتے ہو نا، نسخہ چاہتے ہو، تم اپنی کامیابی چاہتے ہو، تم آسانی سے زندگیاں چاہتے ہو، بس کا حل بتاؤ. اب یہ جو ہے وہ لے کے گیا ایک بات کو مینیجر سے کہنے لگا، مینیجر صاحب میری کوئی تنخواہ کم کر دو. وہ اوپر سے نیچے دیکھنے لگے. بھائی صاحب یہاں جو آتا ہے نا وہ اضافے کی، بڑھوتری کی اور کثرت کی بات کرتا ہے، تم ایسی کیسی بات کر رہے ہو؟ نہیں میری تنخواہ کم کر دو. ٹھیک ہے تمہاری 1000 روپیہ تنخواہ کم. پورا مہینہ کام کرتا رہا اور اس کے بعد جب تنخواہ ملی ہے پورا مہینہ استعمال کرتا رہا. یہ پورا 2 مہینے کا جب عرصہ گزرا نا، اللہ والے کو تلاش کرنے لگا. ہاں حضرت جیسے میرے حضرت غضب ہو گیا، کھایا بھی اور ساری ضرورتیں بھی پوری کیا، پلس میں کوئی قرض نہیں چکایا اور کوئی رقم بچ بھی گئی. حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے بتایا دیکھے تم جاتے تھے نا ملازمت کے لیے، جتنا کام تھا نا اتنا کرتے نہیں تھے، اس سے زیادہ پیسے لے لیتے تھے. اللہ کہاں برکت دے گا؟ اب تمہاری اپنی محنت، اب تمہارے پیسے اکوال ہو گئے، اللہ ان پیسوں میں برکت دے. تو کیا کرتے تھے اپنے ملازمت پہ جاتے؟ وقت سے پہلے جاتے تھے، وقت کے بعد آتے تھے، درمیان کے سارے کام پوری امانت داری کے ساتھ کرتے تھے. کتنا ٹائم پاس ہو جاتا تھا، کتنی ادھر ادھر کرتے تھے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، مخلوق کا معاملہ نہیں ہے. اللہ نگراں ہے تمہارا ہر چیز کے اندر. بتاتے نہیں تھے علماء کے بھائی ہمارا جو حج کا کیمپ لگتا ہے، علماء محنت کرتے ہیں، ہمارے جوڑ ہوتے ہیں، ایسے نکاح کے وقت کے اندر ایسے علماء کی ایک مجلس ہوتی ہے، داروں کی جو جانتے ہیں نکاح کے بعد کیسی زندگی گزارنا، اور گزارنے کے ساتھ ان نکاح کی مجلسوں کو بھی گزارنا. بیٹے تم نکاح کرنے جا رہے ہو، پتہ ہے اس کا علم کیا ہے، اس کا احکام کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو جب اتنا اہم تھا زندگی کے اندر، ایک نہیں 11 کر کے. کیوں 11 نکاح کر رہے؟ ہم لوگ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی نے 11 نکاح کیے. کیوں 11 نکاح کیے؟ اس زندگی کو سمجھانے اور بتانے کے. ایک نکاح میں، 2 نکاح میں، 4 نکاح میں، 5 نکاح میں نکاح کی زندگی، ازدواجی زندگی سمجھ میں نہیں آئی تھی. میرے نبی نے اس کے 11 نکاح کیے کہ 11 مرتبہ میں نکاح کر کے بتاتا ہوں، اس کے مطابق زندگی. اتنی اہم چیز ہے. تھوڑا دین لے کے تھوڑا چلو گے نا، بات تو سمجھتے ہی انجوائے کی چیز ہے. اور نکاح کرنا ہے، جیسے گھومنے نکل گئے، جیسے تفریح کے لیے نکل گئے، جیسے کھانے پینے نکل گئے، ایسے ایک ضرورت کی چیز ہے، جنسی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ایک رشتہ طے کیا اور بیٹھ کے نکاح پڑھا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس کا دین دیکھنا ہو نا اس کی دنیا دیکھو، اس کا دین مت دیکھو. تم تو دینی داری نظر آئے گا، میں کافی دیندار ہے، اس کی نماز دیکھے تو دینی نظر آئے گا نا. اس کا روزہ دیکھ کے، اس کا حج دیکھ کے، اس کی زکات دیکھ کے. کسی کی دنیا دیکھنا ہو، دین دیکھنا ہو، اس کی دنیا دیکھو. یہ معاملات کیسے کرتا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کے گھر کے اندر زندگی کا معیار کیسا ہے.
اس کا نکاح اور شادی کا معاملہ کیسا ہے، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا اس کی دینداری کیسے۔ ہر چیز کے اندر تم شریک کرتے ہو، جتنے اہم ہو، اگر ان کا دین ہوگا، نکاح کے اندر اس کے رسول اور اس کے اللہ کا حکم تمہاری شادیوں کے اندر نظر آئے۔ ہر آدمی آ جاتا ہے، اس کو بھی بلا لو، اس کو بھی بلا لو، تمہاری نظر کے اندر شریعت اہم ہوگی نا، تمہارے نکاح کے وقت بھی یہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تمہیں نظر میں آئیں گے، یہ نکاح ہو رہا ہے اور یہ نبی اور اس کے طریقے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے کے اندر نکاح جب ہوتے تھے نا، خطبات پڑھے جاتے تھے، اور ان خطبوں کے اندر کیا ہوتا تھا، ان خطبوں کے اندر نسب کے تعلق سے، نسل کے تعلق سے فخریہ جملے ہوتے تھے، اپنے آبا و اجداد کی تعریف اور توصیف کے کلام ہوتے تھے۔ ہم کس قبیلے کے ہیں، کس قوم کے ہیں، کس خاندان کے ہیں، کس فیملی کے، کس علاقے کے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح کا خطبہ ایک دم الگ تھلگ بنا دی، جس میں اللہ کی تعریف اور توصیف پڑھیں گے نا مثال، پوری اللہ کی تعریف اور توصیف، اور اس کے بعد کیا کیا چیزیں بتائی ہے۔ دیکھو اب نکاح کرنا ہے، اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کا ڈر، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، اللہ کا تقوی ہے۔ نکاح کے اندر نکاح کی ترغیب ہے ہی نہیں، تقوی ہی تقوی ہے۔ کتنی مرتبہ تقوی کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بار بار اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ یہ لڑکی آئے گی نا تمہارے، اب اس کے ساتھ نہ اس کا بڑا بھائی ہوگا، نہ اس کے ماں باپ ہوں گے، نہ اس کے رشتہ دار ہوں گے، تو ہوگا اور یہ لڑکی ہوگی اور ایک دم کمسین اور کمزور، جو چاہے گا تو کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا، اس کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ وہ لڑکی بھی اب کوئی خاندان کا دیکھنے والا نہیں، میرا اپنا شوہر ہے، میری زندگی ہے، کیسے چاہوں گی زندگی گزاروں گی، کہیں بھی نکل جاؤں گی، کہیں بھی آؤں گی جاؤں گی، نہیں۔ اب اس لڑکی کو بھی پتا ہو تیرا نگراں اللہ رب العزت، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم پر نگراں کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب اللہ دیکھ رہے تم دونوں کو کیا غلط کر رہے ہو، کیا صحیح کر رہے ہو۔ پھر دوسری بات بتائی حقوق کی، جیسے وہ کہتے ہیں اللہ کا حق ہے، ویسے تمہارے درمیان میں ایک دوسرے کا بھی حق۔ ابھی ماں باپ کا رشتہ باقی ہے، ایسا نہیں ہے رشتے کے اندر ماں ایک دم کٹ ہو گئی، باپ کٹ ہو گئے، بھائی بہن ابھی اس کے رشتے کے بعد جدا ہو گئے، ان کا بھی حق ہے۔ بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، لیکن ماں باپ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزارو۔ پھر تیسری چیز بتائے وقولوا قولا سدیدا، زبان کنٹرول کے اندر رکھنا، زبان حد سے باہر نہ ہو جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی سوال کیا من نجات، اللہ کے نبی نجات دینے والی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بعد املک علیک لسانک، تو اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے تو نجات۔ ڈرائیونگ کرتے ہیں نا، اس کی اسٹیئرنگ اس کے کنٹرول کے اندر ہو، اس کی نظر اس کی کنٹرول کے اندر، منزل مقصود تک پہنچا دے گا، لیکن اس کی ڈرائیونگ کے اندر اس کی اسٹیئرنگ اس کے کنٹرول میں نہیں نا۔ بڑے بڑے حضرت گنگوئی وغیرہ کی خانقاہ کے اندر یہ حدیث پڑھ کے سنائی جاتی تھی، بھئی دیکھو یہاں وقت گزارنے کے لیے آئے ہو، سب سے زیادہ کنٹرول زبان پہ، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جثہ تم دیکھو گے، اس کا تم ٹکڑا دیکھو گے، یہ تو اتنا سا لگتا ہے، لیکن اس کے جرائم بہت بڑے ہوتے ہیں۔ بھی بولتے ہیں نا زخمی ہوتا ہے، جتنا زبان سے زخمی ہو جاتا ہے کسی اور چیز سے زخمی نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے جو زخمی ہو گیا اس کا زخم بھر نہیں پاتا۔ یہ تمہارے لیے رحمت بھی ہے، یہ تمہارے لیے زحمت بھی ہے، یہ تمہاری جنت بھی بنا دے گی، یہ تمہاری دوزخ بھی تیار کر دے گی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم زبان سے بولتے ہو نا، سب سے پہلے اللہ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ فرشتے لے کے جاتے ہیں ایک الفاظ اور اللہ کو پیش کر دے، دیکھو یہ نکاح ہونے جا رہا ہے، تمہارا اپنا جو بات کرو گے سب اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچتا جائے، تم کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک خاموشی حضرت مریم علیہ السلام کی، کتنا بڑا الزام لگا تھا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ بچہ کہاں سے لے آئی مریم علیہ السلام کہ تمہاری کا نکاح بھی نہیں، تمہارا کا نکاح بھی نہیں ہوا، کوئی شوہر بھی نہیں، اور تمہارے ماں باپ کوئی غلط بھی نہیں تھے اور تم بھی غلط نہیں، لیکن آیا کہاں سے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے سکوت اختیار کی، بولی نہیں۔
اور کہہ رہی ہے کہ میں نے تو روزہ رکھ لیا ہے. ایک لفظ ان کی خاموشی نہیں ان کی نجات، ان کے جو ہے سارے مسائل کو حل کر کے اتنے بڑے انسان کو اور اتنے بڑے بہتان سے برات حاصل کر دی ان کی خاموشی کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ زبان کان کھلے رکھو، آنکھیں کھلی رکھو، زبان بند رکھو. کان پہ کوئی اللہ نے پردہ نہیں لگایا، لیکن زبان پہ دو دو پردے لگائے. تمہارا ہولڈ بھی ہے، تمہارے دانت بھی ہے، پھر اس کے بعد زبان ہے. پہلے سوچو پھر بولو، پہلے بولو پھر سوچو. نہیں ہے کتنی جگہ آپ کے بول کے پچھتائے کیا کر لیا میں پہلے بول دیتا ہوں، سوچ لیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیسکت. اللہ کے نبی کہہ رہے کہ جو بھی اللہ پر آخرت پر بھروسہ رکھتا ہوگا، ایمان لاتا ہوگا، وہ اچھی بات کرے گا ورنہ خاموش ہے. اس نکاح کے وقت میں بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ ایک بچی اور بچے کا نکاح ہوا، اچھی سی زندگی گزار، ہوتے 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 ایک ایسا زمانہ آیا کہ دونوں میں اختلاف ہو گیا. اتنا بڑا عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے کچھ کر دیا گیا، اندر سے اگر اچھائی ہونا، باہر کی برائی کچھ نہیں کر سکتی ہے، لیکن اندر سے اگر خرابی ہو باہر کی ساری چیزیں اثر انداز ہو جائیں. گھر کے اندر ہی خیر ہو، گھر کے اندر ہی اچھائی ہو، گھر کے اندر خوشگوار زندگی ہو، باہر کے لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے. ایک اللہ والے کے بعد یہ غلط، میرا اپنا معاملہ ایسا، اتنی اچھی زندگی کی لیکن ایسا ہوتے گیا ساری باتیں سنتے سنتے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو جب تمہارے شوہر گھر میں داخل ہو جاوے نا ان کا استقبال کرنا، اور میں ایک پانی دیتا ہوں، مطلب اس کو کیا کرنا، اس پانی کو منہ کے اندر رکھ دینا. تم ہر چاہتی ہو نا اپنی زندگی کو، وہی پرسکون زندگی، وہی خوشگوار زندگی، تو اس پانی کو نہ باہر نکالنا نہ گلے کے اندر ڈالنا. اگر تم نے ایسا کر لیا تو زندگی جہاں ہے نا اس سے بھی بری ہو جائے گی، تمہارے درمیان برائی جدائی ہو جائے گی. اب جیسے ہی کیا شوہر گھر میں داخل ہوتا وہ پانی رکھ لے، جو سوال کرتا وہ کچھ بولنے تیار کہ منہ میں تو پانی ہے. ابھی ہفتہ گزرا تھا، 2 ہفتے گزرے تھے، یہاں تک کہ مہینہ 3 مہینہ گزر گیا. اب پورا گھر پرسکون ایک ماحول کے اندر آ گیا. حضرت کے پاس گئے، حضرت نے کہا نسخہ پھر دیتا ہوں، 1 سال اور گئے، 6 مہینہ اور گزار لو، تمہاری پوری گھر کی تکلیف دور ہو. زبان سے مت بولو، خاموش رہو. اللہ نے یہ ہماری زبانیں دی ہے. اللہ کے نبی اس کو جو ہے نکاح کے وقت میں، خطبے کے وقت پڑھا کرتے تھے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا، پکی اور سچی اور صحیح بات ہے، درست بات ہے، تمہاری زبان کے بہت اثر ہوں گے. ان نکاحوں کے وقت ہمیں صحیح زندگی گزارنا، کیا حقوق ہے اس کو معلوم کرنا. اس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے. بھائی بیوی ہے، ہم مفتیان کرام سے رجوع کریں، پہلے میری اکیلی زندگی تھی، اب میری بیوی، اب اس کے ساتھ زندگی ہوگی، کیا کروں. ایک اللہ والے کے بعد ایک شخص آگے آنے کہنے لگے کہ حضرت میں اکیلی زندگی گزارتا تھا، اب میری بہو بھی آ گئی، میرا کیا حق میری بہو کے ساتھ ہے. یہ نہیں پوچھ رہے اس کا حق کیا ہے. انہوں نے سب بتایا کہ بھائی ایسے ایسے رہنا. ایک زمانہ جب گزر گیا نا، اپنی بہو کو بلا کے کہنے لگے کہ تم میرے گھر کے اندر آئی ہو، کبھی تمہاری طبیعت خراب ہو، میں نے کوئی حکم دیا ہو، کبھی تمہاری طبیعت کے اندر بشاشت نہ ہو، میں نے کوئی کام دے دیا ہو، میں سے معافی چاہتا ہوں. بہو رونے لگی کہ تمہیں کیا پتا لڑکیاں جب گھر چھوڑ کر آتی ہے کیا کیا خیالات، کیا کیا تصورات اور کیا کیا ان کی مزاج کے اندر باتیں آتی رہتی ہے. مجھے تو ایسا لگا کہ صرف گھر جو ہے بدلی ہوا ہے، بلکہ 2 ماں باپ میرے پہلے سے جب 4 ہو گئے، مجھے لگا ہی نہیں میں کسی اجنبی کے گھر رہتی ہوں. کتنی اچھی زندگی، کوئی زندگی سیکھے تو صحیح. اور کتنی لڑائیاں ہو جاتی. یہ نکاح کی جو پہلے دن کی خوشی رہتی ہے نا، خوشی تو پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنے کے لیے کم کیوں ہوتے جاتی ہے. ان نوجوانوں سے پوچھو کتنے جذبات رہتے ہیں. نکاح کے بعد دکان پہ دل نہیں لگتا ہے، جلدی سے رات ہو جاتا ہے، جلدی سے گھر پہنچ جاؤ. لیکن جیسے جیسا یہ معاملہ لیٹ ہوتے جاتا ہے، یہ معاملے کی مدت بڑھتے جاتی ہے، اب ان کی خوشیوں کے اندر فرق کیوں آتے چلے جاتے. ایک بچہ آیا خوشی کم ہو گئی، 2 بچے آیا اور خوشی کم ہوئی، چند بچوں کے بعد تو بعد اللہ والے کہتے ہیں نا کہ وہ اس کی بیوی بھی ماں بن جاتی ہے، تیری ماں کی طرح وہ بیوی نہیں رہ جاتی. بعد اللہ والوں کو دیکھا کہ وہ آخری عمر کے اندر بھی کہتے تھے کہ ان کی اہلیت کے سامنے کہتی تھی حضرت اب تو میں بوڑھی ہو گئی. نہیں تم آج بھی وہی ہو، میری زندگی میں دلہن بن کے آئی تھی، آج بھی میری زندگی میں تم دلہن ہو.
بدلتا ہوں کب آپ کے ساتھ بیٹھنا, کب آپ کے ساتھ وقت گزارنا. یہ لوگ رہتے ہیں نا, اللہ ہماری عبادت فرمائے گیا ہے کہ کاموں سے یہ کیا کرتے ہیں گھروں کے اندر. ایک اللہ والے کی بچی کا نکاح جب ہونے لگا تو اپنے داماد کو بلایا, دیکھو بیٹے یہ میری بیٹی ہے نا, کبھی اس کے ساتھ غلط نہیں کرنا, مگر اس کے ہر آرزو اور فرمان کو پورا بھی مت کرنا. کیا بات ہے کہ جب یہ ہاں بولے کسی کام کا آرڈر دے فوراً ہاں بول دینا, فوراً ہاں بولے. یہ جتنا غلط محبت کرنے والے لوگ ہیں نا کبھی انکار نہیں کرتے لڑکیوں کی بات, ان کا ہی پیسہ لے کے ان پہ خرچے کرتے. یہ جب کوئی شخص ہاں نہیں بولتا ہے نا کہ بھائی تمہیں کپڑا لانا ہے میں نہیں لاؤں گا, فلاں چیز بنانا ہے میں نہیں بناؤں گا, وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ بھی چھوڑ گئے, بھائی بہن بھی چھوڑ گئے, ایک شوہر تھا وہ بھی انکار کرتا ہے تو اس کا دل اور پسند ہوتا ہوگا. تو ہاں بولو, کم عقل ہے نا. دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اس کم عقل کو بھی بیوقوف نہ بنا سکے. اس کے اوپر لڑکیاں حاوی ہو جاوے, عورتیں حاوی ہو جاوے. دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا کہ کم عقل کو بھی, وہ کم عقل کو بھی برا نہیں پڑھ پا رہا ہے, اس بیوقوف کو بھی بیوقوف نہیں بنا پا رہا. اس کے ارمان کو ماننا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والے شخص آگے کہنے لگا, حضرت میرا اور میری بیوی کا اختلاف ہو گیا. حضرت نے کہا چند باتیں یاد رکھو, چند باتیں یاد, کبھی ان کے سامنے اپنی کمزوری کو رکھ کے مت رونا. کبھی زندگی کے اندر بیوی کے سامنے روتے مت بیٹھ جانا. جی کیا بات ہو رہی ہے, تو بزدل آدمی ہے. کہ دوسری بتایا جتنا خرچ کرنا ہو کرو, لیکن اپنی زندگی کی کمائی کبھی مت بتانا. کیا کماتے ہو نہیں بتا. کبھی اپنے ماں باپ کی برائی مت کرنا, ورنہ تمہارے اپنے گھریلو لوگوں کی عزت ختم ہو جائے. چوتھی بات بتائی, کبھی ساس سسر اور سسرالی رشتے کے تعلق سے ایسی بیوقوفی کی بات نہ کرنا, ورنہ یہ تمہاری دشمن بن جائے. لوگ کوسنے لگتے ہیں, پھر تو باپ ایسے, پھر تو ماں ایسی, پھر تو بھائی ایسے. سسرالی رشتوں کے تعلق سے بھی کوئی بات نہ کرنا, ورنہ یہ تیری دشمن بن جائے. اپنے گھریلو لوگوں کے بھی عیب کو, برائیوں کو, کبیوں کو مت بتانا, ورنہ تیرے خاندان کے لوگوں کی بھی زندگی میں عزت نہیں کرے. زندگیاں سیکھنی پڑتی, ہر چیز ہم نے سیکھا, نماز بھی سیکھی, روزہ بھی سیکھا, ہر زکات بھی سیکھا, اس نے والی زندگی بھی سیکھ لے. اتنی پرسکون زندگی ہوگی نا, کبھی زندگی میں ایسی دلچسپی علاوہ اس کے ختم نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں یہ وہ نعمت ہے جو اللہ دنیا میں بھی جنت میں دینے والا تھا, دنیا میں بھی. یہ جنت کی نعمت ہے, اللہ جو ہے وہاں دینے والا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے یہ نعمت یہاں عطا فرمائی. سارے نماز روزے ختم ہو جائیں گے, نکاح برقرار رہے. اتنی لمبی عبادت زندگی میں کوئی نہیں ہے. آپ کی نماز کی کیا میعاد ہے, کتنی دیر تک آپ پڑھو گے, آپ کا روزہ کتنے گھنٹوں کا, آپ کا حج کتنے دنوں کا. لیکن نکاح کی عبادت ایسی ہے, آج اجابت قبول ہو رہا ہے, اور کب تک چلے گا, جنت کے پہنچنے تک. اور بلکہ جنت کے بعد بھی علماء فرماتے ہیں جنت میں چند چیزیں, چند عبادتیں رہے گی نا, ایمان ہوگا اور اللہ کی یاد ہوگی, اور فرمایا نکاح ہوگا. نکاح وہاں تک برقرار ہے, جس کا نکاح نہیں ہوا اللہ خود نکاح پڑھائیں گے. ایسی فرض کی چیز, ایسی مسرت کی چیز. لیکن عجیب بات یہ ہے, اس نکاح کے فرائض کیا ہے امت کو پتہ ہے, اس میں فرض کیا ہے, اس میں واجب کیا ہے, سنت کیا ہے. جن کے نکاح ہوئے ان سے پوچھو, جن کے نکاح ہونے باقی ہے ان سے پوچھو, پتہ ہی نہیں. پھر فرض کیا ہے نکاح کے اندر, جو دو چیز فرض ہے, حجاب قبول اور طلاق, یہ فرض. جب تک آپ لڑکی سے حجاب نہ کرا لو, خود کبھی تو نہ بول دو, دونوں جو ہے ایک دوسرے کو ہاں نہ کر لیں گے, اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے. دوسرا گواہ, پھر کون آپ کے سامنے تھا, کس کے سامنے یہ ہوا, گواہ پر. ایک چیز واجب ہے, آپ نے کیا منع طے کیا وہ واجب ہے. اور 3 سنت اس کی بتائی, میں خطبہ کبھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ, پچھواروں کا تقسیم اور ولی, یہ 3 سنت. یہ زندگی کی ترتیب کی ساری چیزیں, ہر چیز کی فرض اور واجب سنت کو معلوم کرتے ہیں. ایسے ہی نکاح کے بھی فرض واجب اور سنت کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق زندگی. اب بات تو اتنا اہم سمجھ لیتے ہیں ولیمہ کو, ایسا لگتا ہے فرض ہے, سب سے زیادہ وہی نظر آتا ہے پورے نکاح کے. کتنے لوگ تو کتنے عجیب ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نکاح کو مسجدوں کے اندر کرو, غیروں نے اس چیز کو لے لیا. ان کے نکاح ان کے مابعد میں, ان کے بت خانے میں اور ان کی عبادت کے علاوہ جگہوں پہ کہیں نہیں ہوتا ہے, لیکن مسلمانوں کی نکاح ہر جگہ ہو جاتا ہے. نکاح تو صرف مسجد کے اندر جیسے ایسے ماشاءاللہ ہو رہا ہے, ایسے ہی ہالوں کے حوالے نہیں کرنا, کسی میدان کے حوالے نہیں کرنا, مسجدوں میں لے کر جانا, چاہے اس کے بعد وہاں چلے جانا.
ایک ایک سنت داخل کرتے جانا. اللہ نے چاہا ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا اور صحیح ترتیب کے ساتھ زندگی گزرے گی. اور پھر اس کے بعد زندگیوں کے اندر برداشت کرنا، تحمل کرنا. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ولایت اللہ رب العزت نے ان بیویوں کی کمزوری کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے دی. ابو الحسن شامسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک جو ہے ان کا مرید ان کے گھر پہنچ گیا اور ان کی بیوی ان کی زبان بہت ٹیڑھی تو ان کے تعلق سے بولنے لگی بھائی حضرت کی جگہ کون حضرت؟ بہت اللہ والے بنے ہوئے تھے، کوئی حضرت حضرت کوئی یہاں رہتے ہیں اور یہ نام ہے، آج جاتے جنگل میں دیکھو وہی کوئی جو ہے بڑے ہو گئے. اب حضرت کو جنگل میں جا کر دیکھا تو شیر پر ہے اور آپ کے اندر سانپ ہے، اس کو رسی بنائی ہوئی. حضرت آپ کا یہ حال ہے، گھر میں ایسی بیوی. کہنے لگے ان کی کڑوی برداشت کرتے کرتے اللہ رب العزت نے مخلوق کو تابع بنا. مدر یعنی جانا ہے مطلع علیہ بہت نفیس طبیعت تھے. ایک چیز برداشت نہیں ہوتی تھی، ٹکنے کے نیچے کسی کا پیجامہ دیکھ لیا سر درد، کسی کو زیادہ کھانے ہوئے دیکھ لیا وہ جو ہے مکھی آنے لگتی. ایک مرتبہ رضائی کی سلائی ہوتی نا وہ ٹیڑھی تھی، پوری رات نیند نہیں آئی، اتنی نفیس طبیعت. لیکن نکاح کا جب معاملہ آیا ہے اللہ نے دکھایا کہ فلاں عورت سے نکاح کرنا ہے جو پورے علاقے کی سب سے خطرناک ہو، کینچی کی طرح زبان چلتی اور طبیعت بھی بہت خطرناک. جب وہ نکاح کے اندر آئی ہے اس کے بعد ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرید سے کہہ گئے پڑھان تھا کہ بھائی گھر سے آ کے گلاس پانی لے کر آئے. وہ جانے کے لیے جاتا، اتنے میں اس کی بیوی ان سے ملاقات ہو. اب دونوں کی جو بحث ہونے لگی. واپس جب آیا بولے اتنی تاخیر کی ہو گئی، حضرت آپ کی اہلیہ سے بات ہونے لگی اور بات بگڑ گئی. میری بیوی ہوتی نا میں تو اس کی زبان کھینچ لیتا. لے پتہ ہے تجھے اتنا بڑا درجہ مدر یعنی جانا کا، اتنے بڑے بڑے پٹھان اتنے مریدین اس بیوی کی وجہ سے ہے. میری اصلاح وہ میری بیوی کرتی ہے. سب سے بڑی شیخ وہ اتنا برداشت. ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر برداشت کرنا، صحیح زندگیوں کو گزارنا، جو حقوق ہے وہ ادا کرنا، ماں باپ سے بھی تنہا نہیں ہونا، بھائی بہنوں سے بھی ساروں کے ساتھ زندگیاں گزارنا، یہ زندگی کا اصول ہے. اللہ رب العزت نے نعمت ہم سب کو عطا فرمائی ہے. اس نعمت کو صحیح طور پر اس میں مال کا اصراف نہیں کرنا. بعض جگہ اللہ نے کہا ہے نا کہ بعض جگہ اللہ کو بہت ناگوار گزرتی ہے. ایک تو جھوٹ بچنی کو ریس سے لوسان بچنی کو قولت جو جھوٹ بولتے جھوٹی گواہی دیتے ہوئے اللہ نے کہا ہے وہ برستی تک ملا کے رکھ دیتی. ایسے ہی تبذیر اسراف کرنا اتنا بہت تین اخوان شیاطین کہ تم ولیمے کے اندر جتنا صرف کرو اللہ کو بہت ناگوار گزرتا ہے. بتایا کہ یہ شیطان کے عمل ہو گیا. تو ہر چیز جس کے اندر اللہ کی ناگواری گزرے اس سے بچنا. آدمی بولتا ہے ایک ہی مرتبہ نکاح کرنا ہے، نہیں ایک ہی مرتبہ اللہ نے یہ حکم پورا کرنے کے لیے دیا ہے. اس امر کو پورا کر دو، پوری زندگی کی لذت تم اٹھا دے. ایک مرتبہ نکاح میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ دیکھ لیا، سادگی کے ساتھ کر لیا، 3 نقطہ گرا کے دیکھو تو اس کا لطف اور مزہ کتنا دیر پا رہے گا. لیکن اس وقت کے اندر اللہ کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، شریعت کو بھی، قرآن حدیث کو بھی سائڈ میں رکھ دیا. اب جو تلخی اب بدمزگی پیدا ہوگی پوری زندگی برداشت کرے گا. اللہ ہم سب کو بھی ان نکاح کے اندر صحیح طور طریقے نصیب فرمائے. خاص طور پہ نکاح کے اندر خیر و عافیت اور برکت، نیک صالح اولاد کا وجود کا ذریعہ فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب محمد یاسر عرفات صاحب میری بات غور سے سنیں. میں بحیثیت قاضی مریم بنت عفان خان کو انہی کے والد کی وکالت سے بعوض مہر 8,551 نقد کی، جس کے گواہ اول ہیں جناب عبدالاول صاحب اور گواہ ثانی ہے جناب توصیف خان صاحب. آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، کیا آپ مریم بنت عفان کو مذکورہ مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك خير هذا النكاح وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم ألف بينهما، اللهم ألف ذات بينهما. یا اللہ استطاعت میں قبول فرما، ہر طرح کی رحمتیں برکتیں مقدر فرما. زوجین میں ان کے آپس میں خوب محبت و الفت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما. دونوں خاندانوں میں یا اللہ اتحاد و اتفاق کے بڑھنے کا اس کو ذریعہ فرما. آپسی اختلافات سے، آپسی رنجش سے یا خوب کو حفاظت کرنا. یا اللہ دین کے سچے خادموں کے وجود میں آنے کا اس نکاح کو ذریعہ فرما. پوری امت میں سنت والے نکاح کو زندہ فرما. یا اللہ پوری امت سے نکاح کی ہر طرح کی رسوم و بدعات کو ختم فرما. یا اللہ جو مانگا اسے عطا فرما، جو مانگنے سے ہے اپنے فضل سے نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین